آج کا پہلا سوال ہے، ایثار حمید ہیں، لیاقت آباد کراچی سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی پہ اسرائیل کی ایک بار پھر شدید بمباری، فلسطینیوں کے قتل عام پہ احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ OIC کا اقوام متحدہ سے فلسطینیوں پہ حملے رکوانے کا مطالبہ۔ آپ کا بیان سنا جس میں آپ نے بتایا کہ پہلے اپنے معاملات سیدھے کرو پھر کسی اور کی طرف توجہ دو۔ سر، یہ بات کسی سیاستدان یا آرمی آفیسر کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ملک کو اب شدید قسم کے ڈنڈے کی ضرورت ہے؟ ایثار حمید صاحب، میں بجائے اس کے کہ اسپیسیفکلی آپ کے سوال پہ رہوں، میں اپنا وہ کالم پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے جو پاکستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ جنگ میں 17 مئی کو شائع ہوا۔ اس کالم کا عنوان ہے جوش و جذبہ زندہ باد، باقی سب کچھ مرد آباد۔ حکومت نے بڑی حکمت یا حماقت سے چاند رات چرا لی، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ یہاں تو گزشتہ حکومتوں نے کئی اشرے اور آدھا ملک چرا لیا۔ زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے۔ اس طرح کی اخباری خبریں بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ مثلاً ملک میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئی، حالانکہ صرف عید الفطر ہی نہیں، ہم بہت کچھ جوش و جذبے کے ساتھ مناتے ہیں، اور مجھ جیسا احمق یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ جوش و جذبہ آخر ہے کیا جس کا کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ حالانکہ انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جوش و جذبہ نے تاریخ کے دھارے تبدیل کر دیے۔ لیکن یہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا جوش و جذبہ 2 نمبر، جعلی اور ملاوٹی ہے؟ اس میں بھی کھوٹ ہے یا اس کی کوئی سمت ہی نہیں ہے، اور یہ یوں ہی ہے جیسے جوش و جذبہ کا مارا ابلتا ہوا پانی جو ہنڈیا میں اندر ہی اندر ابلتے ہوئے بھاپ میں تبدیل ہو کر فضا میں تحلیل ہو جاتا ہے، ورنہ کروڑوں جیتے جاگتے انسانوں کا یہ جوش و جذبہ کوئی نہ کوئی رنگ تو ضرور لاتا۔ ہائے وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، ایسی شمشیر برہنہ کو چاٹنا ہے جس سے ٹماٹر بھی نہ کاٹے جا سکتے ہوں۔ ایسی گھنگھور گھٹا کا کیا فائدہ جو برسے بغیر گزر جائے۔ کہیں جوش و جذبے کے ساتھ عید منائی جاتی ہے، کہیں جوش و جذبہ کے ساتھ یہی عید خون میں نہلائی جاتی ہے۔ اور ادھر خبر آتی ہے کہ صہیونی فوج نے عید کو بھی ماتم بنا دیا۔ 39 بچوں سمیت شہداء کی تعداد 150 سے بڑھ گئی۔ بمباری سے ایک ہی خاندان کے 10 افراد شہید، 10,000 سے زائد فلسطینی بے گھر۔ ملتی جلتی صورتحال کشمیر میں بھی ہے، اور ہمارا رد عمل بھی ملتا جلتا ہے، لیکن نتیجہ اب تک اس جوش و جذبے سے کچھ نہیں نکلا، تو آئندہ کسی امید کا منطقی جواز کیا ہے؟ کیا اس ساری صورتحال کو نئے سرے سے سمجھنے اور ری وزٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں؟ تقریباً 2 ارب مسلمان، 50 سے بھی زیادہ ملکوں پہ مشتمل یہ عالم اسلام، ایک طرف ہندو، دوسری طرف جنونی ہندو، صرف ہندو کی میں بات نہیں کر رہا، جنونی ہندو، تو دوسری طرف مٹھی بھر صہیونی جنہوں نے ریت کو زرخیز بنا دیا۔ تو بھائی بالآخر آخر کار یہ تو سوچو کہ گڑبڑ کہاں ہے؟ صاف دکھائی دیتا ہے، لیکن دیکھنے کو تیار ہی کوئی نہیں، اور پڑھنے سمجھنے کا رواج نہیں، ورنہ اقبال کی ہی سن کے اس پہ غور کر لیتے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات،
اور کمزوری کے ساتھ جوش و جذبہ کمزور آدمی یعنی ضعیف کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ سو کوئی تو ہو جو اس پیکر خاکی میں پھر سے جان پیدا کرنے کا سوچے، لیکن سوچنا کیا کہ یہاں تو ننگے تضادات بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں اور جوش جذبہ کے بغیر کریں کہ کشمیری فلسطینی واقعی مظلوم ہیں، جن پہ ظلم ہوتے دیکھ کے دل دہلتا بھی ہے اور دکھتا بھی ہے، لیکن اپنے ہی ملک میں جو کروڑوں مسلمان خط غربت پہ رینگ رہے ہیں اور کروڑوں بچے جو اسکولوں سے باہر علم جیسی کھوئی ہوئی میراث ڈھونڈ رہے ہیں اور چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، کیا یہ سب کشمیریوں اور فلسطینیوں سے کم مظلوم ہیں؟ اللہ جانے اس تضاد اور پیراڈاکس کے لیے کون سا لفظ یا کون سی اصطلاح مناسب ہوگی۔ کیا 50 سے زیادہ اسلامی ملکوں میں ایک بھی اسرائیل کی ٹکر کا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنا رہے ہیں اور ہم ممکن کو بھی ممکن نہیں بنا سکے، کیونکہ ہمیں صرف اور صرف جوش و جذبہ ہی راس ہے، اور یہ خالی خولی جوش و جذبہ زیادہ سے زیادہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو کر رہا ہے۔ لکھ لکھ کے میری انگلیاں گھس گئیں کہ یہ مسل نہیں عقل کا زمانہ ہے، یہ جوش نہیں ہوش کا عہد ہے، یہ سائیں لوگوں کا نہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کیونکہ ہمارے تو کان ہی کٹ چکے ہیں۔ تو اس کے سوا اور کوئی آپشن اور چوائس ہے ہی نہیں کہ کہیں عید منائی جائے، کہیں عید خون میں نہلائی جائے، لیکن سوچوں رویوں میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے۔ دنیا ایک ایک دن میں ایک ایک صدی کا فاصلہ طے کر رہی ہے، لیکن ہم خالی خولی جوش و جذبہ پر سوار خود کو شاہ سوار سمجھ رہے ہیں اور ناقابل تردید حقیقتوں کو ایک نظر دیکھنے کے روادار بھی نہیں۔ ایسے نان ایشوز پہ خالی کھوپڑیاں اس ملک میں ٹکرائی جا رہی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے، خوف آتا ہے۔ جوش و جذبہ زندہ باد، عقل اور فہم مرد آباد۔ قرآن ایک وزڈم ہمیں بتاتی ہے، بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ یہ اگر بہت بڑا ہے۔ اگر ہم واقعی مومن ہوتے تو ہم غالب ہوتے، مغلوب نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال صاحب اشروں پہلے یہ بات کر گئے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور ضعیفی کی، ضعف کی، کمزوری کی ایک بھی ایسی قسم نہیں ہے جو عالم اسلام پہ طاری نہ ہو۔ فلسطینی ہوں یا کشمیری ہوں، ان کے لیے ہمارے دل میں درد محبت اپنی جگہ پہ ایک ریالٹی ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس طرح کیوں نہیں تڑپتے کبھی ہم لوگ ان کروڑوں لوگوں پہ جو پاکستان میں خط غربت پہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح رینگ رہے ہیں؟ وہ لاتعداد لوگ جو بچے مار دیتے ہیں، اپنے خودکشیاں کر لیتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، جنہیں بنیادی ضروریات زندگی تو چھوڑیں، پینے کا صاف پانی تک آرسینک ملا، زہر ملا پانی پینے پہ وہ مجبور ہیں۔ تو اگر میرے ہی ملک میں میرے ہی ہموطنوں اور کروڑوں کے حساب سے بچے اسکول سے باہر دھکے کھا رہے ہیں، چائلڈ لیبر کر رہے ہیں، مجھ سے تو یہ نہیں سنبھالا جا رہا بھائی۔ میں نے کشمیریوں اور فلسطینیوں کے لیے سوائے یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ زبانی کلامی، بس زبانی کلامی ہو سکتا ہے، اور آپ بتائیں میں اس کی گردان کرنا شروع کر دوں گا، اس کی تکرار کرنا شروع کر دوں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو مجھے بتائیں، اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اور یہ سزا ہے، جرم ضعیفی اس جرم کی سزا ہے۔
کمال دیکھیں آپ، جن مسلمان ملکوں کو بے تحاشا پیسہ اللہ پاک نے تیل کی صورت میں دے دیا، کمال یہ ہے وہ تیل بھی نکالنے والے وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک کمپٹیشن ہے، اور ان لوگوں نے پیسے کے ضیاع میں کوئی کسر چھوڑی ہو تو مجھے بتائیں، لیکن کیا زندگی میں ترقی، کیا مسلمان کی معراج یہ ہے کہ آپ برج بنائیں یا آپ بڑے بڑے کوئی پیلسز یا بلڈنگز یا بڑا کوئی عالی شان انفراسٹرکچر؟ بے شمار اسلامی عرب ملک ہیں جو بے شمار نہ صحیح دو تین تو ہیں جو ٹورسٹ کے لیے آئیڈیل ریزورٹس کا کام دے رہے ہیں، لیکن ہاؤسز آف کارڈز ہیں، یہ تاش کے پتوں کے محل ہیں۔ کل کلاں جب تیل ختم ہو جائے گا اس کے 20 30 40 50 سال بعد، کمال ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد نہ کوئی بڑا سائنسدان پیدا کر سکے اپنا کسی بھی فیلڈ کا، نہ کوئی بڑا شاعر، نہ کوئی بڑا ادیب، نہ کوئی بڑا مفکر، نہ کوئی بڑا مصور۔ یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا، تو قدم قدم پہ آج کن لوگوں کے مقروض ہیں آپ؟ کون لوگ ہیں جو آپ کو ٹرمز ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں؟ تو ایسے میں جو اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا وہ کسی اور کو کیا سہارا دے گا؟ باقی ساری جذباتی لین دین ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ حقائق یہی ہیں، کسی کو پسند آئے نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔